بے عشق محمد، بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون۔ سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین کے قرآن مجید سے جو اصول ہمیں واضح نظر آتا ہے وہ یوں ہے کہ اللہ تعالی رب العالمین کائنات کے خالق و مالک کا یہ فرمان ہے کہ حق کو حق کہا جائے اور باطل کو باطل ہی کہا جائے، اگرچہ مجرم اس کو ناپسند کرے۔ اگرچہ مجرم ناپسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ حق کو حق کہتے ہیں تو لازمی بات ہے مجرم کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کو غلط کہا جائے۔ وَيُبْتِلَ الْبَاطِلَ، تو لازمی تقاضا ہے کہ باطل جو ہے اس کو غلط کہا جائے تو باطل کے ماننے والے اس سے ناراض ہی ہوں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم اس بات کو ناپسند کریں، تم نے مجرموں کی پرواہ نہیں کرنی، تم نے حق کو حق کہنا ہے اور باطل کو باطل ہی کہنا ہے۔ تو سامعین ناظرین، قرآن مجید اور فرقان حمید کی اتباع اور اطاعت کا حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مجید میں جا بجا دیا ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تم اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور اللہ کے اس دین اس وحی الہی کے علاوہ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، دیگر اولیاء کارسازوں کی، بڑے بڑے ذمہ دار جو اپنے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں اور لوگ ان کو بڑا ذمہ دار اور سربراہ اور سرپرست امام ولی جو مرضی سمجھتے رہیں، یعنی اللہ نے لفظ اولیاء استعمال کیا، فرمایا ان کی پیروی تم نے نہیں کرنی۔ ایک عام ترین مسئلہ ہے فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا۔ اس بارے میں ہمارے پہلے بھی بیانات آ چکے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی آئیں گے۔ اس حوالے سے بہت سارے مولویوں نے، تقلید پرستوں نے اس حدیث کا اور اس مسئلے کا انکار کرنے کے لیے، حق کو چھپانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے۔ اس پر کتابیں، اس پر مباحثے، اس پر مجادلے، اس پر تقریریں اور من مانی اور بجا اور باطل تعویلات کر رکھی ہیں۔ یعنی حدیث واضح تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ ایک مومن مسلمان اس حدیث پر عمل کرتا، لیکن ان تقلیدی لوگوں نے اس حدیث کا رد کرنے کے لیے ہر مولوی اپنی مکمل کوشش میں لگا ہوتا ہے۔ اس حدیث پر مختلف مولویوں نے مختلف تعویلیں کی ہیں، ہم وقتاً فوقتاً ہر مولوی کی ہر تعویل اور ہر باطل کا انشاءاللہ رد کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ دنیا میں جہاں کہیں سے بھی حق کے خلاف آواز اٹھے گی، ہم تک پہنچی تو ہم انشاءاللہ آخری دم تک اس کا رد اور باطل کا رد اور اہل حق کا دفاع اور قرآن و سنت کا دفاع اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں۔ آئیے سماعت کریں ایک مولوی کا بیان اور اس کے بعد اس کا رد انشاءاللہ آخر تک آپ نے سماعت کرنا ہے۔ یہ یہاں کہتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہتے ہیں جی فاتحہ کے بغیر تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ میں بھی کہتا ہوں نہیں ہوتی بابو۔ اب اس کو کہو کہ بخاری کے اندر یہ آگے ایک اور حدیث بھی موجود ہے، بخاری میں یہ لا جمعۃ الا بالخطبہ، خطبے کے بغیر جمعہ، خطبے کے بغیر جمعہ، خطبے کے بغیر جمعہ۔ اس مسجد کے خطیب صاحب کا کیا نام ہے؟ کدھر ہے مولانا اقبال صاحب؟ ماشاءاللہ مولانا اقبال صاحب خطبہ آپ پڑھتے ہیں یا تستے سارے مقتدی پڑھتے ہونے جی؟ تسی کلے پڑھتے ہوندے ہو؟ حدیث میں تے آندے لا جمعۃ الا بخاری 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 بخاری۔ اللہ اکبر۔ لا صلاۃ الا بالتکبیر، اقامتی سوا نماز ہوندی نہیں ہے کہ نہیں؟ نہ بولتے ہے کہ نہیں؟ کس میں ہے؟ اور بخاری میں ہے، کس میں ہے؟ بخاری میں ہے۔ اقامتی سوا نماز ایک پڑھتے ہوندے اقامت یا سارے پڑھتے ہوندے ہو؟ بولو۔ ایک پڑھتے سارے سنتے ہو، ایک پڑھتے سارے خطبہ، ایک پڑھتے سارے اور ایک آدمی باہر جو لے اس کو کوئی بخاری کٹ کے دیکھا ہے خطبہ نماز پڑھ کے ہیں، کتھے پڑھ کے ہیں، عثمانیہ مسجد پہ پڑھ کے ہیں، مولانا اقبال صاحب پیچھے پڑھ کے ہیں، خطبہ پڑھیا سا واسی نا جی میں تے نہیں پڑھیا، کس پڑھے؟ خطیب سن پڑھے، کس پڑھے؟ واسی اے دے کتابہ میں لکھے دے خطبے سوا نماز ہوندی نہیں تے تسی اس الو دے پٹھیا خطبے دا ہے نہیں ہوندی، ورے خطبہ کس پڑھنے؟ توڑے پیو امام سن پڑھنے نا، تکبیر مکبر سن پڑھنی ہے نا۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، ارے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور میں بھی کہتا ہوں نہیں ہوتی، لیکن کس نے پڑھنی ہے؟ حضور نے خود ارشاد فرمایا قراءۃ الامام قراءتہم، امام کا پڑھنا مقتدیوں کا پڑھنا ہے، امام پڑھے گا مقتدی۔ اس لیے کہنے والے نے کہا بے عشق محمد
بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ آپ نے سماعت کیا ہے، اس بندے کا نام مولوی امجد سعید قریشی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج کا یہ بیان جو سابقہ چند دن قبل مانسیرے کا معاملہ تھا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک خالص فکری، دعوتی اور اصلاحی گفتگو ہے اور خالص قرآن و سنت کا دفاع مقصود ہے۔ اب آپ ذرا نوٹ کریں کہ اس ایک حدیث کا رد کرنے کے لیے اس نے 3 حدیثیں اپنی طرف سے بنا دی۔ یعنی ایک حدیث صحیح حدیث تھی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب اس حدیث کا رد کرنے کے لیے اس آدمی نے 3 حدیثیں اپنی طرف سے گھڑی، یعنی 3 حدیثیں گھڑنے کے بعد یوں سمجھیے کہ اس آدمی نے لعنت پر لعنت، جھوٹ پر جھوٹ حاصل کیا ہے۔ ذرا آپ سماعت کریں پہلا جھوٹ اور پہلی من گھڑت حدیث۔ اس کو کہو کہ بخاری کے اندر یہ آگے ایک اور حدیث بھی موجود ہے، بخاری میں یہ لا جمعۃ الا بالخطبہ، خطبے کے بغیر جمعہ، خطبے کے بغیر جمعہ۔ آپ نے سماعت کیا ہے کہ پہلی من گھڑت حدیث اس نے پڑھی، لا جمعۃ الا بالخطبہ، ان الفاظ کے ساتھ دنیا میں کہیں بھی کوئی حدیث موجود ہی نہیں ہے، سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا صحیح حدیث، ایک ہوتا ہے ضعیف حدیث، ایک ہوتی ہے موضوع اور من گھڑت روایت۔ موضوع اور من گھڑت روایت بھی کسی کتاب میں پائی جاتی ہے لیکن مستند اور معتبر نہیں ہوتی، اس کے پیچھے سند نہیں ہوتی، یا سند ہوتی ہے تو جیلی بنائی جاتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ اس کا کوئی نہ کوئی اشارہ ملتا ہے، محدثین واضح کرتے ہیں کہ یہ من گھڑت تھی۔ لیکن یہ وہ روایت ہے لا جمعۃ الا بالخطبہ، ان الفاظ کے ساتھ نہ صحیح ہے نہ ضعیف ہے اور نہ کسی موضوع اور من گھڑت کتاب میں پائی گئی ہے، یہ ویسی من گھڑت روایت ہے جو دیوبندیوں نے خالص طور پہ خود بنائی ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اور مشہور و معروف حدیث ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے اور اسی طرح بخاری میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ اور دوسری حدیث کے لفظ ہے من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ مجھ پر وہ بات کہے جو میں نے نہ کہی ہو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ اور یاد رہے کہ یہ جو تقریر ہے مولوی امجد سعید کا، یہ جو بیانیہ ہے یہ سن 2023 سے، اور سن 2023 سے ہمارے دوست قاری نذیر مدنی صاحب جو مانسیرہ کے علاقے سے ہیں، انہوں نے، اور ان کے ایک اور دوست ہے اہل حدیث عالم ہے ڈاکٹر جاوید صاحب، انہوں نے اس وقت سے ان کا رد کر دیا تھا، لیکن 3 سال ہونے کے باوجود کسی بندے نے ان کو جگایا نہیں۔ تو آج ہم نے ویڈیو بیان میں ریکارڈنگ کر کے ان کو جگانے کی کوشش کی ہے، توبہ کی دعوت دی ہے کہ اللہ کے نبی پر وہ افطرا کہ اللہ کے نبی کے نام پر ایک حدیث پیش کی جاتی ہے اللہ کے نبی نے کہی نہیں ہے، ایک تو یہ جھوٹ ہے۔ دوسرا جھوٹ پر جھوٹ یہ بنا گیا کہ اس کو نام بخاری کا دیا گیا۔ آپ ذرا سماعت کریں، حدیث میں تے آندے لا جمعۃ الا بخاری 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 بخاری، کس طرح ایک بار نہیں بار بار ہنس کے مسکرا کے جوش جذبے میں نہیں، بار بار یہ کہہ رہا ہے بخاری بخاری بخاری، یعنی بخاری میں یہ حدیث ہے۔ حالانکہ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ بخاری تو درکنار دنیا کی کسی کتاب میں یہ حدیث ہے ہی نہیں، جب یہ حدیث رسول ہی نہیں ہے، بخاری میں تو کہیں بھی نہیں ہے، کہیں کسی کتاب میں نہیں ہے، تو مولوی امجد سعید کا یہ کہنا، ممبر پہ کہہ دینا اور بار کہہ دینا، ریکارڈنگ کروانا، 3 سال ہونے کے باوجود آج دن تک اس سے توبہ نہیں کروائی گئی، تو پھر میں کیا سمجھوں؟ خیر، یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ لا جمعۃ الا بالخطبہ یہ الفاظ سب سے پہلے جس بندے نے گھڑے وہ کائنات کا کذاب ترین آدمی، خائن ترین آدمی اور محدثین کا دشمن، میرے الفاظ نوٹ کریں، میں ان الفاظ پہ دلائل رکھوں گا، دلائل دیتا ہوں، دلائل دوں گا جب وقت ضرورت آئی۔ محدثین کے دشمن، کائنات کے غلیظ ترین، کذاب ترین، خناس ترین آدمی مسٹر امین اکاڑوی نے سب سے پہلے اپنی کتاب تجلیات کے اندر یہ الفاظ خود بنائے، اور اس دور سے لے کر کے آج دن تک علماء نے اس کا رد کیا، لیکن اس آدمی نے اس کی کتاب سے کہیں سنا یا اس کے کسی بیان کو سنا اور اس کی کتاب سے کہیں دیکھا اور پڑھا اور آگے بیان کر دیا اور اس کی تحقیق نہیں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث اس آدمی پر فٹ ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، صحیح مسلم اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ابو داؤد کی حدیث کے لفظ ہیں کفا بالمرء اسما، اور مسلم کے الفاظ ہیں کفا بالمرء کذبا، یعنی انسان کے جھوٹا ہونے
اور गुनाहगार होने के लिए इतना ही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई को बयान कर दे, तहकीक उसकी ना करे। तो मौलवी अमजद सईद ने मिस्टर अमीन ओकारी का बयान सुना या उसकी किताब से पढ़ा या आगे उससे किसी ने सुना और इसने आगे उससे सुन लिया और तहकीक नहीं की, तो इस हदीस की वजह से भी ये मौलवी क्या बना, झूठा बना। क्योंकि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कफा बिल मरइ कज़िबन, इस आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि बगैर तहकीक के बाद आगे कर देता है। ये था एक मन गढ़त रवायत जो मौलवी अमजद सईद ने खुद घड़ी। अब आते हैं दूसरे पहलू की तरफ, जरा समाअत करें। ला सलाता इल्ला बित्तकबीर, इकामती सवा नमाज होंदी नहीं है कि नहीं? ना बोलते है कि नहीं? किस पे है? और बुखारी पे है। किस पे है? बुखारी पे है। यहां पर मौलवी अमजद सईद ने एक और हदीस कड़ी, वो है ला सलाता इल्ला बित्तकबीर, कि तकबीर के बगैर कोई नमाज नहीं होती। हालांकि इन अल्फाज के साथ भी दुनिया में कोई रवायत, कोई हदीस मौजूद नहीं है। सही तो सही रही, ज़ईफ भी नहीं है, ज़ईफ तो ज़ईफ रही, मनगढ़ंत भी नहीं है। ये वैसी रवायत मनगढ़ंत है जो मौलवी अमजद सईद ने खुद गढ़ी है। यानी दुनिया में कोई किताब में ऐसी रवायत हदीस रसूल के नाम से नहीं है। और ये क्या कह रहा है, एक तो हदीस रसूल बना के पेश कर रहा है और एक हवाला बुखारी 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 का दे रहा है। तो 3 साल होने के बावजूद भी किसी बंदे की गैरत नहीं जागी जो मौलवी अमजद सईद को तौबा करवाए कि ये तूने झूठ पर झूठ बोला है। जरा आप अंदाजा करें इनकी इल्मी जलालत और इल्मी हालत और इनका इल्मी स्टेटस चेक करें कि एक हदीस ही नहीं है और अपनी तरफ से बनाई जा रही है। खैर, मामला यहां तक रुकता नहीं है। तो ला सलाता इल्ला बित्तकबीर का एक माना इसने ये किया है कि अकामती के बगैर नमाज नहीं होती। हालांकि तकबीर का माना इकामती नहीं होता, तकबीर का माना अल्लाह अकबर होता है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि तकबीर का माना क्या है, अल्लाह अकबर। जैसे हम कहते हैं नारा तकबीर, तो नारा लगाया क्या जाता है, अल्लाह अकबर लगाया जाता है। बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कहते हैं हम नमाज का इख्तिताम तकबीर के साथ पहचानते थे। वहां तकबीर से मुराद ये अकामत नहीं है, वहां तकबीर से मुराद अल्लाह अकबर है। और वो मशहूर मारूफ हदीस जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, उसकी एक तुरुक में लफ्ज तकबीर मौजूद है। तकबीर से मुराद वहां पे अल्लाह अकबर मौजूद है। इसलिए तकबीर से अकामत मुराद लेना ये मजीद इसकी जहालत है। लेकिन इस जहालत से पीछे जो बड़ी जहालत और झूठ है वो क्या है कि एक हदीस ही नहीं है और अपनी तरफ से हदीस बना के और बुखारी का नाम लेके पेश कर रहा है। खैर, आगे चलते हैं। ये तो थे 2 झूठ। अब चलते हैं तीसरी मन गढ़त रवायत पर, जरा समाअत करें। हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया किरातुल इमाम किरातुहुम, इमाम का पढ़ना मुक्तदियों का पढ़ना है। इमाम पढ़ेगा, मुक्तदी। आपने समाअत किया है कि मौलवी अमजद सईद के अल्फाज क्या है, किरातुल इमाम किरातुहुम। ये दुनिया की किसी किताब के अल्फाज नहीं है भाई। सामिऊन नाज़रीन, आप मेरी बात जरा गौर से सुने। ये अल्फाज किरातुल इमाम किरातुहुम मौलवी अमजद सईद ने जो पढ़े, इन अल्फाज के साथ दुनिया में किसी किताब में कोई हदीस नहीं है भाई, न सही और न ज़ईफ और न मनगढ़ंत। यानी ये भी वो एजाज है जो देवबंदियों को मिला है कि खुद हदीस मुस्तफ़ा घड़ी है और खुद हदीस रसूल के नाम से एक अल्फाज बनाए और उनको हदीस रसूल का नाम दे दिया, खुद अरबी बनाई और उसको हदीस रसूल का नाम दे दिया। तो कितना बड़ी जसारत और कितनी बड़ी दीदा दलेरी और कितना बड़ा यानी कि बुरा काम किया है कि अल्फाज खुद बनाए और खुद हदीस रसूल का नाम दिया। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस इन अल्फाज से नहीं है। हाँ, इस माने में एक रवायत आती है, वो अल्फाज ये हैं कि मन कान लहू इमामुन फकिरातुल इमाम लहू किरातुन, लेकिन वो अल्फाज ज़ईफ है। उनकी सेहत और ज़ौफ़ के बारे में फिर किसी बयान में इंशाल्लाह हम बयान करेंगे। अगर किसी ने उन अल्फाज को बयान किया तो हम इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे, भरपूर देंगे। लेकिन यहां पर वो अल्फाज नहीं पढ़े गए। यहां तो इसने वो अपनी तरफ से अल्फाज गढ़े, बयान किया और उसको हदीस रसूल का नाम दे दिया। इसलिए मैं इस बयान की विसातत से उम्मीद रखूंगा कि किसी देवबंदी की, किसी तकलीद परस्त की गैरत जागेगी और वो उठेगा और उठ करके अपने मौलवी को कहेगा कि हजरत मौलाना साहब आप इससे तौबा करें। और झूठ आपने एक नहीं 6 झूठ बोले। 3 झूठ तो हदीस रसूल के नाम पे बोले और 3 झूठ जो आपने इसको नाम बुखारी का दे दिया, तो ये मजीद 6 झूठ बने। तो इसलिए आप तौबा करें। अलल ऐलान इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू, इस उसूल के तहत कौम के सामने आके माफी मांगे और बताएं कि हमने आपको 3 साल कबल उल्लू बनाया था, झूठ बोला था और हदीस रसूल के नाम पे आपको बुखारी का हवाला गलत दिया था और अपनी तरफ से हदीसें बनाई थी। हम माफी मांगते हैं और आज के बाद कुरान और सुन्नत की पाबंदी का ऐलान करते हैं। उम्मीद है कि किसी की गैरत जागे, नहीं जागती तो फिर हमारा काम है हुज्जत तमाम कर देना। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से कोई बंदा हल मिनकुम रजुलुन रशीद इस्लाह करने की कोशिश करेगा। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत की पाबंदी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।